ساریہ بن زنیم الدولی جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے کمانڈر تھے، ایک دن اپنے لشکر کے ساتھ فسا اور دار ابہرد نامی دو شہروں کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلے۔ وہاں پہنچنے کے بعد دشمنوں نے لشکر اسلام کو دعوت مبارزت دی۔ یکا یک دشمنوں نے مجاہدین کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں تھے۔ ادھر جنگ جاری تھی اور مسلمان دشمنوں کے نرغے میں تھے۔ آپ نے دوران خطبہ کہا، ساریہ بن زنیم، پہاڑ کے دامن کو لازم پکڑو، پہاڑ کے دامن کو لازم پکڑو۔ حاضرین امیر المؤمنین کی اس بات کا مفہوم نہیں سمجھ سکے۔ مجاہدین کے قریب ہی ایک پہاڑ تھا جہاں پناہ گزین ہو کر وہ دشمنوں سے مقابلہ بآسانی کر سکتے تھے۔ امیر المؤمنین کا یہ جملہ وہاں گونج رہا تھا جہاں مجاہدین دشمنان اسلام سے برسرے پیکار تھے۔ یکا یک ساریہ بن زنیم اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے اور مجاہدین کی صف آرائی کر کے دشمنوں سے جنگ شروع کر دی۔ پہاڑ نے چونکہ مجاہدین کو کئی طرف سے محفوظ کر دیا تھا، اس لیے مجاہدین کو مقابلہ میں آسانی ہوئی۔ چنانچہ مجاہدین نے جم کر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دشمنوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد لشکر اسلامی کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس میں ایک سنگاردان تھا جس میں ایک قیمتی پتھر کا نگ لگا ہوا تھا۔ ساریہ بن زنیم نے مجاہدین کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ کیوں نہ یہ سنگاردان امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور ہدیہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ مجاہدین نے بخوشی اس تجویز کو مان لیا اور اسے امیر المؤمنین کو دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ ساریہ بن زنیم نے وہ سنگاردان ایک آدمی کو دے کر فتح کی خوشی دینے کے لیے امیر المؤمنین کی خدمت میں بھیجا۔ ساریہ بن زنیم نے پیغامبر سے کہا، جاؤ اور امیر المؤمنین تک مدینہ منورہ پہنچنے میں جتنا مال چاہیے اور جتنا مال تمہارے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے چاہیے اتنا کہیں سے بطور قرض لے لو۔ پیغمبر بصرہ پہنچا اور لوگوں سے حسب ضرورت قرض لیا اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ منورہ کو روانہ ہو گیا۔ مدینہ پہنچا تو دیکھا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کھانا کھلانے کے بعد جب امیر المؤمنین گھر جانے لگے تو وہ پیغمبر بھی ساتھ ہو لیا۔ گھر پہنچ کر بیٹھے تو دسترخوان چنا گیا۔ کھانے میں روٹی، زیتون، نمکین دلیا تھا۔ دونوں نے کھانا تناول کیا۔ کھانے کے بعد پیغمبر نے کہا، امیر المؤمنین، میں ساریہ بن زنیم کا پیغمبر ہوں۔ امیر المؤمنین نے سنتے ہی پاک انداز میں اسے خوش آمدید کہا اور اسے بہت قریب کر کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین نے اس سے مسلمانوں کے احوال پوچھے۔ اس نے امیر المؤمنین کو مجاہدین کے حالات بتائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے ساریہ بن زنیم کی خیریت دریافت کی۔ اس نے ان کے حالات سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ پھر اس نے آپ کی خدمت میں ساریہ بن زنیم کا بطور تحفہ بھیجا ہوا سنگاردان پیش کیا۔ تحفہ دیکھتے ہی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت غصہ آ گیا اور زوردار آواز میں کہنے لگے، مجھے یہ تحفہ نہیں چاہیے، اس کا حق یہ ہے کہ تم لشکر اسلام کے پاس جاؤ اور اسے ان مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دو۔ یہ کہہ کر امیر المؤمنین نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا اور پیغمبر کو واپس جانے کا حکم دیا۔ جب پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے نکلا تو باہر لوگوں نے اس پیغمبر کو گھیر لیا اور اس سے سوال پوچھنے لگے کہ فتح کے دن تم نے کوئی بات سنی تھی؟ پیغمبر نے کہا، ہاں، ہم نے یہ سنا تھا، اے ساریہ، پہاڑ کے دامن میں ہم دشمنوں کے نرغے میں ہلاک ہو جانے والے تھے، مگر جب ہم نے آواز سن کر پہاڑ کے دامن میں جا کر لڑائی کی تو اللہ تعالی نے ہمیں فتح و کامیابی نصیب فرمائی۔